بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ تین ٹائپ کے لوگ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں تقریباً؟ ایک تو اوورسیز پاکستانی ہے جو سب سے ٹاپ پہ، دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ اور غریب طبقہ جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور چند جو ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے، چند ایلیٹ کلاس کے لوگ وہ پسند کرتے ہیں جو اپنے ملک سے مخلص ہیں اور منافقت اور دھوکے بازی اور ان چیزوں سے تنگ آ کے، انسانیت کی جو تذلیل اور اس میں سے تنگ آ کے وہ اس صورت میں یا پھر کچھ ان کے فین ہیں۔ جبکہ لوور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ یہاں پہ آ کے بات کریں تو پچھلے 75 سالوں میں میرے خیال میں کسی نے بھی جو ہے اتنا نہیں کیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، یا ان کا خیال نہیں کیا جتنا خان صاحب نے کیا۔ اب تو پہلے بھی نہیں کرتے تھے جو پچھلی گورنمنٹ تھی، اور یہ بھی جو موجودہ گورنمنٹ آئی اس نے بھی آتے ہی اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق پہ ڈاکہ مارا، اور شاید دنیا کی پہلی ریاست ہے جو اپنے شہریوں کو دیا جو ہے ووٹ کا حق وہ واپس لے لیتی ہے، اور ان سے کہتی ہے کہ آپ ریمیٹنس زیادہ بھیجیں، آپ اپنی ٹیکس بھی پے کریں، لیکن ووٹ کا آپ کو حق نہیں ہے، اور کوئی بھی آپ کسی طرح کا آپ کو حقوق نہیں ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ پاکستان واپس آ کے ووٹ ڈالیں۔ مطلب اس سے بڑی کوئی اس طرح کی بات شاید کوئی نہ ہو کہ آپ اپنے 1 کروڑ شہریوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دن کے لیے پاکستان آئے، ووٹ ڈالیں، واپس چلے جائیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پسند کیوں کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی؟ تو اس لیے کرتے ہیں کہ شاید پچھلے 75 سالوں میں کسی نے بھی ان کا خیال نہیں کیا۔ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے کہ کسی بھی حکومت کی ترجیحات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سمت کہاں ہے۔ 3 سال 3.5 سال میں کبھی ملک چینج نہیں ہوا کرتے۔ مطلب اگر 75 سال ہو گئے، 75 سال سے 2% ایلیٹ ہم پہ قابض ہے، اسے آپ قابض سمجھ لیں، وہ حکومت کرتے ہیں، چاہے اس میں فوجی ہوں، چاہے مارشل لا والے ہوں، یا پھر پیپل پارٹی اور نون لیگ ہو، تو یہ لوگ 75 سالوں سے قابض ہیں، لیکن کچھ بھی ملک نہیں بدلا۔ آج بھی 1 مہینے کے لیے کوئی آپ کو قرضہ نہ دے تو آپ کا ملک، آپ کی معیشت زمین بوس ہو جائے گی۔ لیکن ترجیحات جو ہے وہ خان صاحب کی ماشاءاللہ سے، یا پی ٹی آئی کی حکومت کی آپ اسے کہہ لیں، وہ غریب اور عام آدمی کی طرف تھی۔ سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ، پھر جو آپ اس کو جو پروگرام تھا، احساس پروگرام، خاص کر کووڈ کے دوران، اور اس کے علاوہ پناہ گاہ۔ آپ یقین مانیں کہ ہم ایک بڑے ہاسپٹل میں کام کرتے ہوتے تھے پاکستان میں، تو وہ یہ پریشان ہم ہوتے تھے، کبھی کبھار کوئی ایسے سیریس مریض آ جاتے تھے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور ان کو شفٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور کتنی دفعہ جو ہے جو سینئرز تھے اور کبھی ہم ملا کے جو ہے نا پیمنٹ یا چیزیں جو ان کو لگتی تھی تو وہ ارینج کر کے واپس وہ کرتے تھے۔ تو یہ ایک ترجیحات تھی، اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کوئی ایسا سچویشن آ جائے کہ جس میں عام آدمی بیچارہ جب بیمار ہو یا ایکسیڈنٹ ہو اس کا، یا کوئی مسئلہ ایسا ہو، تو اس کو پیسے نہ کی پریشانی نہ ہو، کسی سے قرض نہ مانگنا پڑے، سرکار کے اسپتال میں جا کے دھکے نہ کھانا پڑیں، جہاں جس ہاسپٹل میں چلا جائے۔ اللہ نے عمران خان صاحب کو عقل دی۔ اور اس کے علاوہ پناہ گاہ کی میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا نا، میں دیکھتا تھا کہ ہاسپٹل میں، اسلام آباد کے ایک بڑے ہاسپٹل، گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب ہم ہوتے تھے تو وہاں پہ پیشنٹ تو آتا تھا، اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹس آتے تھے نا دور دراز سے، تو اس مریض سے زیادہ پیسہ ان پہ لگ جاتا تھا، کیونکہ ان کے پاس رہائش نہیں ہوتی تھی، کھانے پینے کا مسئلہ، اور اسلام آباد جیسے مطلب شہر میں آپ کو بتائیے، یا کراچی اور کہیں بھی لے لیں تو، اور باہر بیچارے باہر سونا پڑتا تھا ان کو، بارش میں ہر جگہ معاملات۔ تو وہ اللہ خوش رکھے خان صاحب کو، وہ انہوں نے جو پناہ گاہ والا سین شروع کیا، اس سے تو مزدور بھی بچ گیا، رائس سے اور کھانے سے کے خرچے سے، اور جو پیشنٹ کے ساتھ خاص کر اٹینڈنٹس تو جو تھے نا ان لوگوں کی تو موجیں ہوں گی۔ میں نے بڑے لوگوں سے بات کی اور وہ بڑا خوش، مطلب لوگ اس بات پہ، اور میں خود بھی بڑا خوش، کیونکہ اس میں لوگ بڑا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کا یہ پیسہ جو ہوتا ہے ضائع جو ہو رہا ہوتا ہے باہر، وہ بچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کووڈ کے دوران ایسے برے حالات آ گئے تھے، آپ یقین مانیں کہ لوگوں کے گھر میں کھانا اگر وہ 12 ہزار نہ ملتا تو غریب لوگوں نے مر جانا تھا۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب کے علاوہ کسی اور کی حکومت ہوتی تو 12 ہزار کیا 3 ہزار بھی نہیں ملنا تھا، اور آدھے لوگوں نے بھوک سے مرنا تھا، انہوں نے پورا ملک بند کر دینا تھا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ اس نے ایک عظیم شخص کو مشکل ٹائم میں پاکستان میں حکومت دی،
اور خان صاحب کی حکومت کی ترجیحات جو تھی وہ عام آدمی، غریب آدمی اور اوورسیز پاکستانی تھا، جبکہ یہ دوسری جو حکومتیں آتی ہیں ان کی ترجیحات اپنی سیاست ہوتی ہے، اور وہ پھر کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، انہوں نے زیادہ تر رہنا تو نہیں ہوتا، غریب آدمی عام آدمیوں میں انہوں نے رہنا نہیں ہے، اپنے ان کے محلات دنیا میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوں یا دوسرے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے۔ تو یہ لوگ، ان کا کوئی عام پبلک سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، یہ مطلب تو ان کی ترجیحات میں عام آدمی شامل کبھی بھی نہیں ہوتا، ان کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے ان کے آنے والی نسلوں کا مستقبل، ان کی سیاست، ان کی اپنی سیاست۔ 10 روپے کا کام کریں، 200 آپ اخبار پہ لگا کے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرائیں، آپ کا بلے بلے ہو جائے گی۔ یہی کام خان صاحب بھی کرتے تو شاید بہت سارے معاملات بہتر ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کے، عام آدمی کو خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے پڑیں گے، کرنے چاہیے بھی۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، یا تو آپ خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کرو اگر آپ ملک بچانا چاہتے ہو، اس کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، یا پھر گراس روٹ لیول پہ جو مڈل کلاس سے لیڈرشپ اوپر آئے، جو ملک کو کس سمت پہ ڈالے۔ ورنہ یہ ایلیٹ کلاس تو 75 سال سے مزے کر رہی ہے، آگے بھی 75 سال اور بھی مزے کرتی رہے گی۔ آپ 75 سال کے بعد بھی آپ کا حال یہی ہوگا کہ آپ جو ہے، اگر آپ کے پاس ایک مہینہ کوئی آپ کو قرضہ نہیں دے گا تو آپ کی معیشت ڈماڈول ہو جائے گی۔ تو فیصلہ عام لوگوں کا ہے۔ اگر آپ نے جو آج آپ پہ گزر رہی ہے، اگر یہ آنے والی نسلوں پہ بھی گزارنی ہے تو پھر بے شک انہی کو چلائی رکھیں، نہیں تو ہمت کریں، خود اٹھیں، آگے آئیں، یا پھر جو ایک لیڈر اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے ہاتھ مضبوط کریں۔ شکریہ۔